اسلام انسان کی جان، مال، عزت اور آبرو کی حفاظت کا دین ہے۔ جس طرح کسی کا مال چھیننا حرام ہے، اسی طرح کسی کی عزت پر حملہ کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اور جو لوگ کسی مومن مرد یا مومن عورت پر ایسی بات کا الزام لگائے جو انہوں نے نہ کی ہو تو انہوں نے بہتان اور کھلا گناہ اپنے سر لے لیا۔ یہ آیات ہمیں بتاتی ہے کہ جھوٹا الزام صرف ایک غلطی نہیں بلکہ بہتان ہے، اور بہتان کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اگر کوئی شخص آپ پر ایسا الزام لگا دے جو آپ نے کبھی کیا ہی نہ ہو تو آپ کے دل پر کیا گزرے گی؟ آپ کی عزت، آپ کا سکون، آپ کی رشتے اور آپ کی ساکھ متاثر ہو سکتی ہے۔ اس لیے اسلام نے اس گناہ سے سختی سے منع فرمایا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اگر ہماری زبان سے کسی بے گناہ کی عزت مجروح ہو جائے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اس حدیث پر کتنا عمل کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی بہتان لگے۔ اسلامی تحریک میں سب سے بڑا سبق ہمیں حضرت عائشہ کے واقعے سے ملتا ہے، جب منافقوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھوٹا الزام لگایا۔ مدینہ کا ماحول غمگین ہو گیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی سخت پریشان ہوئے اور حضرت عائشہ کو بھی شدید تکلیف پہنچی۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی آیات نازل فرما کر حضرت عائشہ کی پاک دامنی کا اعلان فرمایا اور یہ واضح کر دیا کہ جھوٹا الزام لگانے والے سخت گناہ گار ہیں۔ ہر سنی سنائی بات پر یقین نہ کریں، بغیر تحقیق کسی پر الزام نہ لگائیں۔ کسی کی عزت سے کھیلنا بہت خطرناک گناہ ہے۔ آج کے دور میں جھوٹے الزام، آج کل سوشل میڈیا پر ایک جھوٹی خبر، ایک جھوٹا میسج یا ایک غلط پوسٹ چند منٹوں میں ہزاروں لوگوں تک پہنچ جاتی ہے۔ کئی لوگ بغیر تحقیق کیے اسے آگے بھیج دیتے ہیں، حالانکہ وہ بھی اس گناہ میں شریک ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو، یعنی تحقیق کیے بغیر کسی بات کو پھیلانا درست نہیں۔ ایک شخص نے اپنے پڑوسی پر چوری کا جھوٹا الزام لگا دیا، لوگوں نے اس سے تعلق ختم کر لیا، اس کی عزت خراب ہو گئی۔ کچھ عرصے بعد اصل چور پکڑا گیا اور بے گناہ شخص کی بے گناہی ثابت ہو گئی۔ الزام لگانے والا روتا ہوا ایک عالم کے پاس آیا اور بولا، میں اپنی غلطی کا ازالہ کیسے کروں؟ عالم نے کہا، ایک تکیہ لے کر اس کے پر ہوا میں بکھیر دو۔ اس نے ویسا ہی کیا۔ پھر عالم نے فرمایا، اب جا کر سارے پر واپس جمع کر لاؤ۔ وہ بولا، یہ ناممکن ہے۔ عالم نے فرمایا، جس طرح وہ پر واپس جمع نہیں ہو سکتے، اسی طرح تمہارے جھوٹے الزام سے جو عزت خراب ہوئی اسے پہلے جیسا کرنا بھی آسان نہیں۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ زبان سے نکلا ہوا جھوٹ بہت دور تک اثر چھوڑ جاتا ہے۔ بولنے سے پہلے سوچیں، الزام لگانے سے پہلے تحقیق کریں، اور اگر کسی کے بارے میں یقین نہ ہو تو خاموش رہیں۔ خاموشی کبھی گناہ نہیں بنتی، لیکن جھوٹا الزام کسی کو دنیا اور آخرت دونوں میں رسوا کر سکتا ہے۔ اے اللہ، ہماری زبانوں کو جھوٹ، بہتان، غیبت اور تہمت سے محفوظ فرما۔ ہمیں ہمیشہ سچ بولنے، انصاف کرنے اور دوسروں کی عزت کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اگر ہم سے کبھی کسی کی حق تلفی ہوئی ہو تو ہمیں سچی توبہ اور اس کی تلافی کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔